کو آج یہاں ایک مختصر سے نوٹس پہ جو دعوت دی گئی آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ موجودہ جو صورتحال ہے زیادہ آج کل اسی پہ بات ہو رہی ہے، تو جو سینیریو آ رہا ہے ہر طرف سے دو طرح کی آراء آ رہی ہیں۔ میں اپنی ذاتی اگر ایک اس میں رائے دوں تو جس تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، گو کہ ہمارے کشمیریوں کا بہت لاس ہوا، کیجولٹیز ہوئی، جانوں کا نقصان ہوا، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، ایک دوسرے تناظر میں چیزوں کو دیکھا جائے تو اس میں ہماری کشمیر کے اندر جو بھی نیشنلسٹ پارٹیز تھیں آج بھی ہیں، میدان عمل میں سرگرم ہیں، اپنا کنٹریبیوشن ہر دور میں انہوں نے ادا کیا، آج بھی کر رہی ہیں۔ لیکن وہ ایک بات تھی جس میں سوسائٹی کے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ اگنور تھے، ان کی کنٹریبیوشن اس میں نہیں تھی۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں جہاں ہماری جانوں کے نقصان ہوئے وہاں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ایسا شعور آ گیا جو پچھلے 70 سال سے بہت سی محنتوں کے باوجود نہیں تھا۔ آج ایک بچہ ہے وہ بھی کشمیر پہ بات کرتا ہے، ایک بوڑھا ہے وہ بھی کشمیر پہ بات کرتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک مثال دوں اپنے گھر کی، تو میرا چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر ہے 12 سال، وہ ہے گریڈ 6 میں۔ کوٹلی کے اندر جب لاشیں گری تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ میں نے شہید چوک جانا ہے، میں نے بھی احتجاج کا حصہ بننا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ تو بھی بہت چھوٹے ہو، آپ نے کیوں جانا ہے اس میں، تو مجھے کہتا ہے کہ بابا میں نے شہید ہونا ہے۔ یعنی یہ وہ جذبہ تھا جس سے مجھے جو خوشی ہوئی، اس شعور کو دیکھتے ہوئے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریکوں کے اندر جب ایک چھوٹے بچے سے لے کے خواتین کا رول اور بوڑھے لوگوں کا رول سوسائٹی کے اندر جب اس طریقے سے آ جاتا ہے تو یہی آپ کی وہ اچیومنٹ ہوتی ہے جس کے لیے لوگ جو ہے وہ میدان عمل میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی مثال ہے، ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ آپ کشمیر کے کسی کونے میں دیکھیں، کسی شہر میں دیکھیں، وہ خواتین اور بالخصوص پوش زمین کے اندر جو بازار کے اندر جو ہے وہ سودا صرف لینے کے لیے نہیں جاتی تھیں، جن کے مرد حضرات جاتے تھے، آج وہ خواتین جو ہے وہ جس جذبے کے ساتھ باہر نکلی ہوئی ہیں، اپنے بھائیوں کا وہ جو دست و بازو بنی ہوئی ہیں اور اپنے حقوق کی جنگ میں جس طرح سے وہ شانہ بشانہ ہیں، یہ مثالیں اس سے پہلے نہیں ملی۔ آج ہم لوگ یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے جب اسی چیز کو دہرا رہے ہیں، اس عزم کو دہرا رہے ہیں، تو یہاں ہمارا رول تھوڑا سا پہلے سے بڑھ گیا۔ ہمارا کنٹریبیوشن اپنے یو کے پی این پی کے پلیٹ فارم سے لے کے بطور کشمیری ہمارے فرائض بھی بڑھ گئے، ہمارا رول بھی بڑھ گیا۔ جس موقع پہ جہاں پہ ہمیں بات رکھنی ہے وہ ہمیں ہر صورت میں بات رکھنی ہے، اس سے قطع نظر کے ہمارے اوپر اس کے کیا امپلیکیشنز ہوتے ہیں، کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ آج لوگ بڑے کھل کے بات کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو لوگ اپنے حقوق کے لیے، کشمیر کے لیے، کشمیر کے رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے لیے جس طریقے سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس کی مثال ماضی میں اس طرح سے نہیں ملتی تھی۔ میں بے حد مشکور ہوں چیئرمین صاحب کا، جنہوں نے وقت نکالا اور یہاں امریکہ آئے، اس سے پہلے برطانیہ تھے۔ یہاں پہ جو ہماری سوسائٹی تھی، بالخصوص کشمیری سوسائٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے نازک مرحلے میں موقع پہ امریکہ میں آنا اور اپنے لوگوں کے بیچ میں ان کے حوصلوں کو بلند کرنا، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ یہی حقیقت میں آپ کو ایک بڑا آدمی بناتی ہے۔ تو میں آپ کا بے حد مشکور ہوں سر، آپ یہاں پہ امریکہ میں آئے اور بالخصوص جو ہے وہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اوکلاہوما میں یونٹ سازی ہوئی، ہمارا کنونشن ہوا اور مرکزی باڈی قیام عمل میں آئی، جس کے صدر جو ہیں وہ کیون صاحب بنے، وہ بھی آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں، میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں۔ جہاں اس تحریک نے بہت سارے شہداء کا خون دیا، وہاں پہ میں شاید ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جن کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا، میں آپ کے نالج میں ضرور یہ بات لوں گا۔ یہاں پہ ہمارے چیئرمین صاحب جن کی کافیاں جدوجہد وہ دہائیوں پہ مشتمل ہے۔ آج جو راولاکوٹ کے اندر جو لاشیں گری وہ یقیناً ہمارے بھائی ہیں، لیکن چیئرمین صاحب کا حقیقی ایک بھتیجا بھی اس میں جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ تو میں سارے ساتھیوں کی
کے بہار پہ آپ سے تعزیت بھی کرتا ہوں سر. میں اس دن وہاں بھی بات رکھنا چاہ رہا تھا لیکن شاید موقع نہیں ملا یہ بات کرنے کا. تو جہاں جس زمین کو, جس مٹی کو جو ہے وہ شہداء اپنا لہو دے کے سیر کرتے ہیں, یقیناً وہاں سے انقلاب پھوٹتا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مظالم ڈھانے والے, یہ ڈکٹیٹر, یہ جرنیل اور یہ کٹ پتلی جو حکومتیں ہیں, انشاءاللہ ان کو سرنگو ہونا پڑے گا. فتح یقیناً انشاءاللہ حق اور سچ کی ہوگی. میں بلا وقت ضائع کیے, چونکہ باقی لوگ بھی موجود ہیں, بات رکھنا چاہ رہے تھے, وقت کی قلت ہے, تو مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا کہ بلا تخصیص چیئرمین صاحب کو ہی دعوت دیجیے. اور قیوم صاحب, شکریہ. قیوم صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ساتھیوں کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کریں. بہت شکریہ کامریڈ مرزا جبران صاحب, آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, اور اسپیشلی تھینکس فار دا اوکلاہوما یونٹ, ناٹ اونلی ٹو الیکٹنگ می ایز اے پریزیڈنٹ, بٹ ان لوگوں نے بڑا اپنا کنٹریبیوشن دیا. پوری کیبنٹ جو یو ایس اے کی بنی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا, اور بڑے فعال انداز میں ان لوگوں نے یہاں سے ٹریول کیا اور آرگنائز کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ تھینکفل آل آف یو. تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں ہمیں زیادہ تر چیئرمین صاحب کو ہمیشہ میں سننا چاہتا ہوں, ہمیں سب کو سننا چاہیے. تو تھوڑا سا یہ ایڈ کر دوں مرزا صاحب کی بات کو, کہ یہ جو حادثات اور یہ جو المیے ہیں یہ کوئی آج نئے نہیں ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے. جب پاکستان کی تولید ہوئی اور جس شخص نے پاکستان کو بنایا, ان لوگوں نے اس کو قتل کیا, یہ آپ سب جانتے ہیں. اس کی بہن کے ساتھ جو کریکٹر اسیسینیشن, کیا کیا القابات دیے گئے. پھر اس کے بعد دور آتا ہے تو آپ کو 71 نہیں بولنا چاہیے, جہاں ہمارا ایک ملک جو وہ 2 لاکھ ہو گیا, ہمارا نہیں تھا لیکن جو سو کال پاکستان بنا تھا. تو اس کی اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے تو انسانیت کام جاتی ہے. ان لوگوں نے جو وہاں بروٹیلٹی کی عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر سلسلہ چلا تو آپ کے سامنے آج تک بلوچستان ہے. بلوچستان کی مائیں, بہنیں, بزرگ اور نوجوان طبقے کو تو ایک جینوسائیڈ کیا وہ لوگ آج تک کر رہے ہیں. ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر مارن بلوچ کو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ڈیمانڈ کی صرف اتنی جو کہ بلوچستان تک تھی, جو ہمارے میڈیا یا کسی ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی یا نہیں پہنچنے دے رہے تھے. تو وہ عورتوں کا ایک مجمع لے کے اسلام آباد تک آئی. تو بھائی میرے باپ کی, میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ کم از کم ہڈیاں دے دو, مجھے نشاندہی کر دو. تو اس کو واٹر کینن اور کیا کیا موقع ہوا, گھسیٹا گیا. اور بلوچستان کے وہ مناظر اگر آپ دیکھیں یہاں جو سوشل میڈیا پہ ہے کہ اس کے ساتھ کتنا پبلک اٹھ کے کھڑی ہوئی, وہاں کتنی انریسٹ ہے, لوگوں کو کیسا مارا جاتا ہے. تو ہمیں یہ کہتے تھے یار وہ شاید دہشت گرد ہیں, ڈی ایل اے والے ہیں, فلانے ہیں, ڈپ کے ہیں. پھر اس کے بعد آپ مرید کے دیکھ لیں, آپ پنجاب میں جو صورتحال ہے, جو کے پی کے میں دیکھ لیں. تو اس دفعہ ہمیں بہت قریب سے سیکا دیا گیا, ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہماری نوجوانوں کو ٹارگیٹنگ کلنگ کی جا رہی ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے, نقصان بہت ہوا ہے, جانی نقصان 1 کا ہو 100 کا ہو, وہ کسی اس کا نام بدل کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں اس بات کی تائید کروں گا کہ ہمارے لوگوں میں اور آنے والی نسل میں ایک شعور ایسا پیدا ہو گیا ہے, اور یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری اصل پرابلم کیا ہے. اور وہ لوگ جو کل تک بھائی اور بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی اور ہمارا وکیل, وہ جو بیانیہ تھے, وہ سب ایک پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو ہے نا بہہ کے نکل گئے. اب یہ راستہ جو کھلا ہے, اب ضرورت کس چیز کی ہے, ہمیں مختلف فورموں پہ کام کرنا ہے. دیکھیں ہسٹری بیان کرنا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, یہ کوئی بات چلو سب تھوڑا بہت جانتے ہیں. جو
حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو وہاں پہ بروٹیلٹی سے مارا جا رہا ہے. ان کے ایجنڈے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہے یا کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا. یہ چیئرمین صاحب 2025 میں آئے تھے تو سامنے بیٹھ کے میڈیا پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی اس طرح کی, لیکن ہمیں یہ بالکل وارننگ ہوئی کہ اکمل صاحب ہم سب دوست موجود ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بند گلی میں جا رہے اور یہ لوگ ماریں گے, ان کا پلان ہے کہ یہ کیسے حالات میں وہ تو ذمہ دین ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی اپنی جگہ سے آواز اٹھانی چاہیے. ہمارا جو شعبہ صاحب ہمیں گائیڈ دیں گے ایز اے پارٹی ایز اے عہدیدار, وہ ہم اس کو فلفل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. چیئرمین صاحب تھوڑی بات کریں. ٹھیک ہے چیئرمین صاحب. میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی, پھر سے مقتل کو سنوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی. لاکھ موجوں میں گرا ہوں مگر ڈوبا تو نہیں, مجھ کو ساحل سے پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی. بہت اچھے انداز میں قیوم صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں اب دعوت خطاب دوں گا چیئرمین یو کے پی این بی شوکت علی کشمیری صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر آپ بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں. نہ کوئی نہیں, مطلب اتنا بڑا یہ ویری گڈ. قابل صد احترام صدر تحقیق جناب اکمل شیخ صاحب, میرے ذیلوکار نومنتخب صدر یونائٹڈ اسٹیٹس جناب قیوم صاحب, نومنتخب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جناب مرزا جبران صاحب, ان کے کندھوں پہ پہلے بھی ذمہ داریاں تھیں اور لوگوں میں لڑ کے چلانے کی, یہ جنرل سیکرٹری تھے. میرے ذی احتشام ہم وطنوں, تخاطب میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں ویسے بھی ہمارے جو یورپ ہے اکثر لوگ جب کوئی مقرر تقریر کرتا ہے وہ لوگوں کو کچھ جوکس لگتا ہے, ان کو ہنساتا ہے. ہمارے ہاں جب کوئی تقریر کے لیے اٹھتا ہے سب سے پہلے وہ اپالوجی ٹینڈر کرتا ہے. تو وہی رسم ہے کہ میں اگر کوئی تخاطب میں یا کسی بھی ساتھی کو کوئی میری بات ناگوار گزرے, کیونکہ میرا مقصد ناگواری پیدا کرنا نہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا ہے, بلکہ ہم نے جو نیشنلزم سیکھا ہے تو اس میں یہی ہے کہ دوسرے کی عزت, irrespective of faith, irrespective of color, irrespective of nations. اور جس قوم کی نیشنلزم کی آپ بات کرتے ہیں اس میں بھی بلا امتیاز رنگ, نسل, مذہب, قبیلہ, آپ سب لوگوں کی عزت کریں. آپ کے ساتھ نظری فکری اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن احترام کا رشتہ اگر برقرار رہے تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا مکالمہ کریں کہ ہم کسی حتمی نتیجے پہ پہنچیں, کوئی وے فارورڈ کلیکٹیولی تلاش کر سکیں. تو لہذا ہمارے ہاں عموماً جو لوگ بھی تقاریر کرتے ہیں تو وہ اپنا نقطہ نظر وہ بہت پرجوش انداز میں رکھتے ہیں اور اپنے سارے مخالفین کو غلط ثابت کرنے کے لیے پورے فن خطابت آزماتے ہیں. میں زمانے طالب علم سے ایسا ہی ہوں کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اپنے آڈینس سے ہمیشہ وہ بیان کرتا ہوں, اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس محفل میں بھی جایا جائے وہاں کم از کم اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کا اپنے بے شمار الفاظ تکلیف کیے ہیں. ایک لفظ ادا کریں گے سارے ناراضگی ہو سکتے ہیں, اور ساری محفل جو ہے اگر وہی الفاظ پازیٹیولی استعمال کیے جائیں
تو آپ ان میں ہمامی پیدا کر سکتے ہیں، آپ ان میں پیار پیدا کر سکتے ہیں، آپ ان میں ایک احترام کے اس رشتے کو جو بیسیکلی انسانیت نے ہمیں ورثے میں دیا ہے، وہ آپ فروغ دے سکتے ہیں۔ نیشنلزم کا پوری دنیا میں ایک ہی مطلب ہے کہ اپنی قوم اور اس قوم میں اس ملک میں جس ملک سے آپ کا تعلق ہو، بسنے والے ہر فرد کی عزت وقار، اور اگر وہ وقار ہے تو بنا پارٹی دیکھے، بنا قبیلہ دیکھے، بنا اس کا عقیدہ دیکھے، آپ اس کے ساتھ اس کے شانہ باشانہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس دکھ کو اگر اس کا مداوع پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ اس دکھ کا مداوع کیا جائے، اور اگر مداوع نہ کر سکے تو کم سے کم آپ اس کے ساتھ اس دکھ میں شرکت کریں، اس سے اس کے بہت سارے کام کم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہیں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، لفظ وہی ہم سارے ایک دوسرے سے بول رہے ہوتے ہیں، صبر کریں، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن کیونکہ ادب نے ایسے حادثوں پر کوئی اور لفظ تقریر نہیں کہ وہ ہم ادا کریں تو اس کو تھوڑا سا سکون آ جائے، تو ہم وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ قرآن کا یہ سبق ان کو دے کے تو ہم کم از کم ان کو صبر اور تحمل سکھاتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس عمل سے ہر ذی شعور یا ذی روح نے گزرنا ہے، اس سے مفت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کو پکارو، موت کو پکارو۔ میں ان میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ موت کو پکارنے والی چیز نہیں ہے، اس کو یاد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں گی آئے گی تو نہ آپ سے پوچھ کے آئے گی، آپ کے پکارنے پہ بھی نہیں آئے گی، اور آپ کے نہ پکارنے پہ بھی نہیں آئے گی۔ تو لہذا زندگی کے اختتام والی چیز کو نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبیوں نے بھی اور پوری دنیا کے جو سوشل سائنٹسٹ تھے، سوشل ورکرز تھے، انہوں نے یہ کوشش کیا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا لائف، زندگی کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ تو برس تک سائنسدانوں نے درسگاہوں میں لیبورٹریز کے اندر بیٹھ کے تجربے کیے کہ کیسے انسان کو سہولتیں پہ جائے، کیسے اس کی صحت ٹھیک کی جائے، کیسے اس میں وہی میں بھی واپس لوٹا دیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک سائنس اس میں ناکام ہے، اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو بطور ایک حقیقت مانتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ان معاشروں نے ایوریج لائف کو بڑھایا ہے، جیسے جاپنیز ہیں، جاپان ہے، اس کی ایوریج ایج اب 80 سے اوپر ہے۔ یورپ، امریکہ، ان معاشروں نے بھی ایوریج ایج بڑھائی، اور ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کو جب بیسک فیسلٹیز ملی تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کی ایوریج ایکسیپشن ہر جگہ، ہر سوسائٹی، ہر سویلائزیشن میں موجود ہے۔ ہر سویلائزیشن میں کوئی 100 سال زندہ رہا، کوئی 120 سال، کوئی 130 سال۔ کشمیر بھی انہیں ایکسیپشن میں سے ہے کہ کئی ہمارے بہت بزرگ جو ہے وہ انہوں نے طویل عمر پائی، ایوریج ایج سے زیادہ۔ جب ہم ایوریج کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اوسط۔ ہمارے یہاں بچوں کے مرنے کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ، اس کو دھیرے دھیرے کم کیا گیا، لیکن آج بھی جو شرح بچوں کی جو شرح موت ہے وہ کہتے ہیں دیگر معاشروں کی دوسرے سماج میں نسبت۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں آپ لوگوں نے دربدری قبول کی، ہجرت قبول کی، اپنے چشموں کو چھوڑا، اپنے پیاروں کو چھوڑا، تو آپ لوگ اس قابل ہوئے کہ اپنے عزیز و اقارب کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھی تعلیم دلا کے آج کے اس کمپٹیشنز کے دور میں ان کو اس قابل بنا سکے، اور کہیں ان کی ضروریات کو آپ نے پورا کیا۔ تو یہ ایک بہت عظیم قربانی ہے، ہجرت نبیوں نے بھی کی ہے، آپ ان میں سے نہیں ہیں کہ آپ کو پہلے لوگ ہیں۔ اور ہجرت کی بہتر زندگی کے لیے، بہتر ماحول کریٹ کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں فرعون سے لڑ سکوں اور ان سارے غلاموں کو آزاد کر سکوں، تو انہوں نے کہا غلاموں، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، اس غلامی کو قبول
کرنے کے بجائے اس غلامی سے بغاوت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہجرت کریں. انہوں نے ہجرت. باقی تو جو کرامتیں موجود ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو ہمارے لیے اس کا جو مٹیریل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے غلامی بادشاہ سے بھاگ کے اپنے غلاموں کو آزاد کر کے انہیں بتایا کہ جو معاشرہ ہم قائم کریں گے اس میں کوئی غلام اور کوئی آقا نہیں ہوگا. ہم سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے وہ انسان ہیں جن میں کوئی اللہ نے تفاوت نہیں رکھی. اور شاید انسانی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں یا پہلے انسان ہیں جنہوں نے ایک آرگنائز بغاوت کے خلاف، آرگنائز غلامی کے خلاف بغاوت کی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فرد کا جو تاریخ میں رول بتایا گیا ہے، لوگ انقلاب نہیں لاتے، بلکہ کوئی ایک گروہ ہوتا ہے، کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قوم کی تاریخ، عروج و زوال کی کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں، اور اس بنیاد پہ وہ سوچتے ہیں کہ قوم ترقی کیسے کر سکتی. تو آزادی حاصل کیے بغیر کوئی قوم جو ہے وہ جس رہیہ پہ نہیں مانتی، اور نہ ہی کوئی قوم جو ہے وہ چاند پہ قوم ڈالنے کے قابل. ایک دور تھا انسان جو ہے وہ سوال کرنے کی بھی اسے اجازت نہیں. تو سقراط نے قربانی دی اور اس نے کہا کہ ہم پہ احترام صرف اس شخص کا واجب ہے جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا اور ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو. مسجد میں بیٹھا ہوا، چاہے وہ پادری ہو یا ہماری مندروں میں یا چرچز میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں جن کو ایک تقدیس دی گئی ہے، وہ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم ان کا احترام کریں گے. جو جج اپنے دیے ہوئے فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور اس کے فیصلوں پہ جو سوال اٹھائیں ان کا جواب نہ دے، تو وہ جج اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ معاشرے سے انصاف نہیں کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص کو لیڈر ہے اور وہ اپنے دوست احباب کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، احتساب کے لیے پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، تو وہ بھی عوام کا لیڈر کبھی نہیں کرتا. خواص کا لیڈر ہوگا اور شاید حالات اس کو بہت بڑا اقتدار سونپ ہے. تو خیر مختصر بات یہ ہے کہ جس طرح جبران صاحب نے کشمیر کی صورت ہے، کشمیر دولا ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ سچویشن ہم آپ کے سامنے رکھیں لفظوں میں کہ اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ کس خون آرام دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت چھوٹے بڑے کا بہت احترام ہوتا تھا. کوئی کرسی پہ بیٹھ رہا چاہے کوئی بھی ہو، اس کی عمر سے بڑا ہو تو سب اس کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو پیش کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تدبر ختم کروایا گیا، احترام کا رشتہ جو ہے وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک بھیانک کھیل کھیلا گیا. ہم ان خطرات کو محسوس کرتے تھے. دنیا بھر میں چاہے وہ امریکہ کوئی لے لے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو سیاہ فام اقلیت تھی ان کے ساتھ کتنا نسلی امتیاز بڑھتا جاتا تھا. لیکن 1950 میں روز پارک سے ایک جو تحریک اٹھی تو بلاخر قانون اور آئین کی نگاہ میں سب برابر ہوتی، اور اگر کوئی کسی کے ساتھ نسل پرستی کرتا ہے تو قانون اس کے خلاف کام درج ہوتا ہے. تو سول سوسائٹیز نے بھی آپ دیکھیں کہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں انسانوں نے بے شمار قربانیاں دیکھی، تو نسبتاً یہ معاشرے پرو پیپل بنائے، عوام کے لیے بنائے. اور جب میں عوام کہتا ہوں تو وہ صرف ان کے اپنے نیشنلز نہیں، بلکہ جو کوئی ان کا امیگرینٹ ہو کے آ جائے یا کوئی یہاں آ کے سیاسی اپنا لے تو وہ بھی فلی پروٹیکٹڈ ہوتا تھا. اور جو اسائلم کلیم کرتا تھا تو اس کی لائف کو زیادہ ہے، اس کو کہا ہی یہ گیا کہ ہی از اے پروٹیکٹڈ سٹیزن، کہ اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کی لائف کو پروٹیکٹ کرنا ویسے تو ان اسٹیٹوں میں سبھی کے لیے ہے، لیکن اسپیشل جو اسائلم سیکرز کو جو پناہ دیتے ہیں
ان کے لیے ایک اسپیشل شکر دیجیے کہ یہ بہت vulnerable ہیں. ان کے پیچھے اس ملک کے حکمران طبقے بڑے ہوں گے, ان کی ایجنسیاں بڑی ہوں گی, تو لہٰذا اس کی پروٹیکشن. اور ہر اسٹیٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری سرزمین کا آپ کے سامنے کی بات ہے کہ یہاں ایک سکھ لیڈر کو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوئی, انہوں نے کرنے کی کوشش کی, تو انڈیا آج مجرموں کے کٹارے میں کھڑا ہے, باوجود اس کے کہ یہاں کے بہت سارے اداروں میں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین پہ آپ نے ہماری پناہ میں آئے ہوئے ایک شخص ایک مرڈر کرنے کا سوچا ہے. اور یہی ہمارے یورپ کا اندر بھی ہے. ایک دکا واقعات تو ہر جگہ ہیں, یہی ایک حکمران ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ زندگیاں لینے کی ہر وقت کوشش کرتی ہیں. اور تو سول سوسائٹیز کا جو رول رہا ہے ہمیشہ کہ وہ عوام کی جو امنگیں, عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں, عوام کے جو فوری مسائل ہیں, ان کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہے irrespective آف پولیٹیکل فیتھ. میرا سیاسی عقیدہ کیا ہے, آپ کا سیاسی عقیدہ کیا ہے, سول سوسائٹیز اکیلی کی بنیاد پہ نہیں بنتی, سیاسی عقائد کی بنیاد یا مذہبی عقائد کی. وہ کہتے ہیں اس جگہ رہنے والے ہر آدمی کو میڈیکل کی سہولت ہونی چاہیے, اس علاقے کے اندر رہنے والے کو ایک اچھی تعلیم کی ضرورت ہے, اور تعلیم سے فارغ ہونے والے ہر آدمی کو روزگار کی ضرورت ہے. ایک آدمی ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی ہے تو اس کو اس کی وہ جاب دی ہے, اس کا پرائیویٹ عقیدہ کیا ہے, مذہبی عقیدہ کیا ہے, پولیٹیکل عقیدہ کیا ہے, یہ اسٹیٹ کسی کے عقیدے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. لیکن ہم برسہ برسے دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر کے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو یہ یہاں وہ ہمارے ایک شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, انشاد جی, وہ کہتے تھے کہ پہلے وقتوں میں جو علماء کرام ہوتے تھے وہ لوگوں کو دائرۂ اسلام میں داخل کرتے. جب سے پاکستان بنا ہے ہاکی لے کے کھڑے ہیں اور سب کو دائرۂ اسلام سے خارج کرتے ہیں. اس لیے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری نظر میں تو کافر, تیری نظر میں میں کافر. تو ہم نے بھی یہ چھوٹا موٹا وہاں کوشش کی 80 کی دہائی سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پہلے کی زیادہ شعور ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے, پاکستان کا رول کیا ہے, ہندوستان کا کیا رول ہے, ہم کشمیریوں کا کیا رول ہونا چاہیے, اور پھر ہمارے لوگ جن لوگوں کو ہم آزادی کے نام پر قربانیوں کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, ان کے خاندان کی پروٹیکشن کیا ہے, ان کو خود سے کیا پروٹیکشن ہے, ان کو کیا بنیادی سیاسی سماجی معاشی حقوق حاصل ہے یہاں کہ یہ اب دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے کوئی بارڈر کراس کرے. تو ہم نے ان فتووں کو سنا اپنے علماء کرام سے بھی, اور ہمارے جو سیاسی مخالف عقیدہ والے تھے انہوں نے بھی کہ جی یہ تو تحریک آزادی کو ڈھیل, اور اکثر سارے ہی ہم کشمیر سے ہیں, اور یہ تو جملہ 73 کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے بڑھایا کہ یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے. لہذا اس بیس کیمپ کے سارے لوگوں کو مجاہد پیدا کرنی چاہیے, اور سارا یعنی کنٹرول لائن کو اس پار جو ہے وہ بہت مظلوم ہے, وہ بہت بنیادی حقوق سے معروم ہے. حتیٰ کہ کئی لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہاں مسجدوں میں اذان پہ بھی پابندی ہے. اور ایک 1932 کا واقعہ کہ جی ایک بندہ اذان کا وقت ہوا تو وہ کھڑا ہوا, اس کو گولی ماری گئی, پھر دوسرا جو ہے اس نے اس سے آگے شروع کیا, اس طرح کرتے کرتے کوئی 15-16 لوگ شہید ہو گئے. تو ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کے اندر تاریخ کا مرگ ہوا ہے, تاریخ کا قتل ہوا ہے, اور مسلسل ہم ایسے واقعات کو دہراتے چلے جاتے ہیں کہ جس چیز کا دوگلوں سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی ہم نے ان کے کھاتے میں ڈالی, اور جہاں ہم خود طاقتور تھے وہاں ہم نے دوسرے کمزور قبائل کو کتنا ایک سہارا دیا, کتنا ایک ان کی خواہشات کا, ان کی شخصیات کا احترام کیا. اس کو کبھی ہم نے اپنے تئیں اس کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا. نتیجہ یہ ہے کہ ایک نسل گرو ہوئی اسی طرح کی. ہم لوگوں نے بھی آنکھ کھولی تو یہ فرام ہمارے رہبر و رہنما ہیں, یہ بانی ہیں, یہ مجاہد ہیں,
ان کی تحریک آزادی میں خدمات جو ہے وہ ناقابل تصویر ہیں، لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ 1947 کے بعد ہماری ماؤں نے صرف پردیسی بچے کرے۔ 1947 کے بعد ہمارے اس آزاد کشمیر کی سرزمین پہ اور گلگت پہ لوگوں کے روزگار کے مواقع ہی نہ پید کر دیے۔ 1950 کی دہائی میں ہمارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے مہاراجا کی شخص راج کے خلاف بغاوت کی تھی، تو اس لیے کی تھی کہ حق کی حکمرانی ہمیں ملنی چاہیے۔ تو وہ دن کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ جی یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں، یہ مجاہد اول سردار عبد القیوم خان صاحب اور غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی عزت نہیں کرتے۔ تو ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی ان کی کبھی توہین نہیں کی، تو انہوں نے اپنے فاؤنڈنگ فادر کی توہین کی، جس نے پاکستان بنا کے دیا تو اس کو ایک ٹوٹی پھوٹی ایمبولینس میں رکھ کے تو ایک منٹ چلنے کے بعد وہ خراب ہو گئی، اور جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے کتاب لکھی مائی بردر، تو اس میں انہوں نے سارے رپورٹ کہ ہم پہ کیا بیتی، میرے بھائی کو کس بے دست و پاہی میں موت کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان کو تو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، اور وہ شخص جس نے گوادر کو امان سے خرید کے لیا تھا، اس کو راتوں رات ملک بدر کر کے تو لبنان بھیج دیا گیا، اور واپس ڈیڈ باڈی بھی نہیں سوئی۔ پھر کئی ایک لوگ ہیں، جیسے ہمارے دوستوں نے کہا بنگلہ دیش میں کیا ہوا، ہاسٹل میں بچے سوئے ہوئے تھے تو وہاں گرنیڈ مارے گئے، اور ان بچوں کے مرنے والوں کی کوئی تعداد کسی نے نہیں کی۔ پروفیسر جو بچوں کو پڑھاتے تھے ان کو بھی قتل کی، اور 3 لاکھ پارٹی جو حمید الرحمان کی کمیشن کی رپورٹ ہے، وہ کوئی میری یا اکمل صاحب کی مرتب کی ہوئی نہیں ہے، وہ اگر آپ پڑھیں، اور وہ جب پڑھی مرتب کروائی گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد اس کو پبلش سرکاری طور پر نہیں کیا، وہ فری اردو سے باقیوں کو پبلش ہو گئی، جو پڑھی تو 3 لاکھ سے زائد خواتین کے ساتھ گینگ ریپ۔ کل ہی ایک ایمبیسڈر کا میں انٹرویو پڑھ رہا تھا، جو اس وقت بنگلہ دیش میں وہ کمشنر سے پاکستانی ادھر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھا بیوروکریٹ تھا بنگالی، اور اس کی جو مسز تھی وہ خاصی خوبی ہوتی، تو وہ میرے پاس آیا کہ تو سعودی جو ہے اس کی عزت لوگ نہ جاتے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے خرچہ کر کے وہاں سے نکلنے میں مدد کی۔ اسی طریقے سے آپ کراچی کی مسئلہ ہے، یہ کل کی بات ہے، ضیاء الحق کا دور، جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے تھے، سندھ میں ہیلی کاپٹر گن شپ یوز کی گئی اور لوگوں کو مار دیا، کارکنان کو تو ان کو تو ٹکٹیوں پہ باندھ کے ان کو کوڑے مار کے۔ ہم سوچتے ہیں کہ تاریخ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سے ہمارا سن شور شروع ہوتا ہے۔ تو 50 کی دہائی میں بھی ایک پوری نسل کو مار مار کے سدھایا گیا، اور اس کے بعد 50 سے لے کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2023 تک لوگوں نے یہ جو اقتدار پہ گئے یا اقتدار کے قریب رہے، کسی ایک کی اسٹیٹمنٹ نہیں بتا سکتے کہ جس نے لوگوں کے کسی حق کا مسائل یہ بتایا ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے یہ مسائل ہیں اور یہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ ایک انٹرویو میں سن رہا تھا انوار الحق صاحب کا، انہوں نے کہا ہم نے پل کا افتتاح کیا، جو بجٹ یہ اناؤنس کرواتے ہیں ہم سے وہ بجٹ ہمیں دیتے نہیں، لہذا ہم پل کا افتتاح کرتے ہیں، لوگ جب جاتے ہیں ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس پل کو مکمل کریں۔ یہ بہت سینٹ کے فورم میں ہمارے لیے ساری چیزیں، یعنی ہی واز کہیں یا ہی از کہیں کہ وہ پہلا مظفر آباد کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص تھا
جس نے یہ ساری چیزیں بہت ہی ہائیسٹ فورمز پہ کہی کہ یہ جو لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں، یہ درست لوگ، چونکہ تنگ آمد بچن سا۔ بعد میں ہماری جو سیاسی قیادتیں تھی وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے لیے برے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سہولت کار تو خیر کچھ نہیں ہے نا، سہولت کار تو ہم سارے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سہولت دے رہے ہوتے ہیں، سیفٹی پورے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کھانے میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سہولت کاری وہ تو پیچھے رہ گئی۔ یہ تو رہنما ہمارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ جن کو پھانسیاں لگانے کو، یعنی لوگوں کو حق مانگنے کے لیے ہمیں سے ووٹ لیتے تو یہ کہتے ہیں ان کو پھانسیاں، ان کو ملک بدر کر، یہ قطار ہے یہ سبھی، ورنہ نہیں تو جو 10,000 ووٹ لیتا ہے یا 20,000 ووٹ لیتا ہے یا 500 ووٹ لیتا ہے، اگر وہ اپنے عوام کے ساتھ جا کے کھڑا ہو تو کوئی اس کو دھکے مارتا، کوئی اس کو بےعزت کرتا، کوئی اس کو سہولت کار کرتا۔ ہمارے ہاں تو آج بھی بدترین سیاسی مخالف بھی اگر پاس آ کے کھڑا ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی بہت ہی ایسا آدمی ہو جس کو تہذیب کا کوئی پتہ نہیں، اس کو بھی اٹھ کر دیکھتے ہیں، اس کو بھی پوچھتے ہیں چائے پییں گے، پانی پئیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے معاشرے سے جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی اولادیں یہ شے کرتی ہیں اور لوگوں کے بچے سفر کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے ہمارے نوجوانوں کو، ذہین لوگوں کو یا پڑھنے والے لوگوں کو اسکالرشپ، برسوں برس لوگ ایک ڈسپینسری کا مطالبہ کرتے کرتے وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، اور ہر آدمی یعنی انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں بالکل آپ کا یہ مطالبہ برحق ہے، ہم یہ کریں گے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی تحریکیں اگر آپ کوٹلی میں دیکھتے ہیں، آپ نے خیال میں دیکھتے ہیں، آپ کوئیڈا میں دیکھتے ہیں، اسی طرح میرپور میں دیکھیں، تو جب بنگلہ ڈیم بننے لگا تو لوگوں نے کہا ہماری تو جو زرخیز زمینیں ہیں وہ پانی کے نیچے، ہمارا ہیریٹیج پانی کے نیچے آ جائے گا، تو لوگ احتجاج کرنے لگے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے 2 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور میرپور کا کوئی سیاسی کارکن ایسا نہیں تھا، کوئی پروفیسر ایسا نہیں تھا جو اس میں شریک ہوا اور اس پہ تشدد نہ کیا، اور مارتے تھے۔ ایک دفعہ اس تشدد کی وجہ سے کچھ لوگوں نے جیل میں بھوک ہڑتال کر دی، تو پھر بھوک ہڑتال توڑوانے کے لیے ان کا تشدد ہوا، اور سردار قیوم صاحب نے اس وقت کہا کہ یہ لوگ جو ہے غلط کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اگر پورا آزاد کشمیر کی ساری زرخیز زمینیں کیا پورا آزاد کشمیر ڈوب جائیں تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، پاکستان روشن رہنا۔ ہماری کبھی یہ خواہش نہیں رہی ہے کہ پاکستان روشن نہ ہو یا پاکستان ترقی نہ کرے یا پاکستان کے اندر لوگوں کو سستا ہے اور فوری انصاف نہ ہو۔ ہم تو ہمیشہ وہاں کی جمہوری تحریکوں میں فور فرنٹ پہ رہے ہیں، اور جب ہم نے یہ آ کے چیزیں کی آزاد کشمیر میں تو مسجد سے بولنے کو کہہ دیا گیا کہ اس کو ڈکلیئر کر دیے کافر، اور سیاسی پارٹیوں کو کہا گیا کہ یہ تحریک آزادی کا دشمن ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ انڈین ہے۔ میں نے ان چیزوں کی کوئی کبھی کر دی، میں نے صرف موریوں کو ایک بات کہی، آؤ کھڑے ہو کے، تو اگر تم صرف اتنا سا بیان پھیرو کہ قرآن سینی کہتے اور میں آیتیں پڑھوں گا اور ساتھ میں ترجمہ تمہارا ہی کیا ہوا ترجمہ بتاؤں، تو ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں گیا؟ اللہ نے تو کہا کہ میں انسان سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں تو اس کی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ۔ تو بٹ شارٹ ٹو بی بریف کہ میں آپ کی کوئی زیادہ سما فراشی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری سوسائٹی کے دکھ ایسے ہیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں اس کا اختتام کریں یہ سمجھ نہیں۔ اور آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو انقلاب کے نعرے اور پاکستان کے حکمران گونگے بھی بنے ہوئے ہیں اور بہرے بھی، اور آگے جن کو آپ سہولت کار کہتے
وہ روزانہ فتوے لگاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سارے انڈین ایجنٹ جب سارے کہتے ہیں تو جو شریک ہے وہ تو اس کو تو مجرم سمجھتے ہی ہیں. جو نہیں بھی شریک جو لفظ کشمیری کہیں تو بھائی صاحب بے شک آپ لاہور میں رہتے ہوں یا آپ کوٹری میں رہتے ہوں اس برادری میں آپ سارے اس میں آپ بے شک یہاں بیٹھ کے اختلاف کریں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے یا اتفاق کریں. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے نہ اقتدار مانگا نہ کوئی جنگل کا ٹھیکہ مانگا نہ انہوں نے کوئی اپنے لیے کچھ مانگا. ایک اجتماع کے لیے ایک چارٹر ڈھا اور میں پہلا آدمی ہوں جس وقت یہ چونکہ بیسک چارٹر میں نہیں تھا یہ جو مہاجرین سیٹوں ہوا تو میں نے کہا یہ مطالبہ درست نہیں. ہمارے ہم وطن کسی وجہ سے جبر کے نتیجے میں 47 میں نکلے یا 65 میں نکلے یا 71 میں آئے یا بعد میں بھی آپ کو پتا 58 تک لوگ آتے رہے اور بعد میں بھی آتے رہے. ابھی جو 88 کی موومنٹ تھی بارڈر ایریاز میں وہ بھی چونکہ انٹیلیجنس ایجنسیاں انڈیا کی اور فوج ان کو مارتی تھی. ہاں کہاں چھپے ہوئے مجاہدوں کا بتاؤ ملیٹنٹس کا بتاؤ. تو وہ بھی رہتے ہیں راشٹرپات کیمپوں میں رہتے ہیں. تو میں نے یہ چیز کہی کہ ہماری جو قانونی حیثیت ہے اور جہاں 4 پاورفل لینڈ آفیسر پاکستان سے جن کے سامنے آپ کے وزیر اعظم کی حیثیت جو ہے وہ کوئی نہیں. اور اگر کسی کو شک ہو تو اسکندر ایاز صاحب کا اسٹیٹمنٹ 2005 کی جب زلزلہ آیا اور وہاں جو چیف سیکرٹری پوری کیبنٹ بیٹھی اور انہوں نے گورنمنٹ پاکستان سے درخواست کی بشمول ایم ایل اے تھے کہ اس کا جو ریلیجس دے سکتے گا اس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں لوگوں کے میں ایک انگر پیدا ہو رہا ہے. صرف آپ اس کی خدمات واپس لے کے کسی اور دوسرے واسطے کو دیں. اتنی سی درخواست کی اور انہیں رتی کی ٹوکری میں. اور جب اسکندر ایاز صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیا میرے گھوڑوں میں آپ اتنی سخت نہیں ہے کہ میں سیڑھیاں چڑھ کے جی ایس سی میری کے پاس پہنچ. تو یہ تو باقاعدہ آرڈر کر دیتے ہیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے آپ نے نہیں کرنا. اور مسلم کانفرنس یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ اس کو بھی ہم ریاستی جماعت ہی کہتے ہیں لیکن سردار عبدالقیوم خان صاحب کی محنتوں سے مسلم کانفرنس نے الیکشن جیتا. اور جب ایم ایل اے بھی سارے جو ہے وہ سردار عبدالقیوم صاحب کے حق میں تھے تو جی ایس سی میری نے ایک کرنل صاحب کو بھیجا اور یہ ایم ایل اے نہیں مجھے سنایا کہ ہم لوگ ہوٹل کے الفاظ ہوٹل کے حال میں بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر سے وہ آئے اور سکندر ایاز صاحب کے ساتھ طاہر انور صاحب بیٹھے ہوئے تھے سر. تو باقی جو لوگ تھے وہ سارے عتیق خان کے پاس بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے ایسے کر کے گورنر صاحب نے دیکھا اور اس نے کہا وزیر اعظم صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے. تو وہی ایم ایل اے آپ کہتے ہو کہ وہ جو مہاجرین کے نمائندے ہیں وہ بڑے جو ہے بے وفا ہیں. تو وہ سارے عتیق خان سے بیٹھے ہوئے اس کی مٹھی جابیاں کر رہے تھے. وہ سارے اٹھ کے سکندر ایاز صاحب کے پاس آ گئے جسٹ اس کے کہنے پہ کہ وزیر اعظم صاحب ادھر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اشارہ سمجھ کے کہ وزیر اعظم جو ان کو بنانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ سارے تجربے ہونے کے بعد تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اگر کوئی پولیٹیکل مطالبہ ہوتا جیسے جو ایک پولیٹیکل مطالبہ تھا تو میں نے تو اس پہ آرٹیکل لکھا بیان لکھا کہ اس سٹیج پہ ہم اپنے کسی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ کا کے مفادات کے خلاف بات نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان والوں نے تو ان کو آگے کہا کہ بھائی ہم ان کو کوئی عہدہ نہیں دیں گے لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر. اور انہوں نے بھی کوئی ایجیٹیشن نے کہا کہ یہ ہمارے 38 مطالبے ہیں ان میں سے یہ ایک مطالبہ ہے. آپ وہ ان مطالبوں پر جو آپ 2024 میں ہم سے ایگری کر کے دستخط کر چکے ہیں اس کا نوٹیفکیشن ہے
تو کچھ ادھر جنیوا میں مجھے بھی آتے کہنے وہ جی وہ سارے مطالبے ہم نے منظور کر دیے، یہ اب جو ہے نا وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ. میں نے کہا ایسا کیجیے، آپ نے جو مطالبے مانے ہیں ان کا نوٹیفکیشن مجھے بھیج دیجیے، تو میں چاہے اکیلا رہ گیا، اور اس کے بعد اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پھر بھی کوئی جج کیا تو میں اس کے خلاف رہا. لیکن یہ میں نے کہا میں برسا برسے 9th کلاس میں پڑھتا تھا تو جو کوئی بھی آتا تھا تو تراڑکھل والے ایک پاس نامہ پیش کرتے تھے. اس پاس نامے میں کیا ہوتا تھا کہ 20 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، کیونکہ پہلے تو سی ایم ایس تھا، سی ایم ایس نے ٹرانسفر کر کے راولا کوٹ مشکل کر دیا، تو وہاں ہمارے پاس ہمارے پہ ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. ایک ایم او بیٹھتا تھا، وہ بھی تو 9-10 بجے پہنچتا تھا، تو بچوں کے رونے کی اور بیماروں کی چیخوں کی جو ہے نا، جس کسی کو درد سے انجیکشن لگانا ہو، کسی کو ڈائزنٹری ہوئی ہو، کوئی جگہ نہیں. تو یہ وہاں جو ایک ایم او کتنے میڈیکل آفیسر کتنے لوگوں کو ہوتے ہیں، 36 گاؤں رہتے ہیں، 3 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ فراڈ سینٹر سے وابستہ تھی. باقی کسی جگہ بھی اے یا بی یا سی کیٹیگری کی ڈسپینسری بھی نہیں. میں نے میٹرک کیا، میں نے ایف ایس سی کی، اور جب میں ایف ایس سی کی چھٹیاں ہوئی تو اپنے پراٹھنا گیا، تو پھر اس وقت جو ہے نا سکندر صاحب سے گیا، تو پھر پاس میں لوگوں نے پیش کیا، تو انہوں نے بڑے یہ کہا دیکھیں آپ نے تو میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیے، تو لیکن یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں 9th کلاس میں مطالبہ سن رہا تھا، وہ میں جب ایف ایس سی کے بعد یعنی 6-7 سال کے بعد بھی وہی مطالبہ دہرایا جا رہا تھا، اور وہ بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا 20 بیڈ کا ہاسپٹل ہو گیا. یہ ہر جگہ کی کہانی. اس یہ جو راولپنڈی حجیرہ راولپنڈی روڈ ہے، اس کے لیے کتنے دفعہ لوگوں نے سڑکیں بلاک کی، کتنے دفعہ بغیر کیے، کتنے دفعہ جیل گئے، کتنے دفعہ پولیس کے ڈنڈے کھائے، بس یہ آپ کام شروع کر دیتے ہیں. لیکن وہ روڈ آج بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ اپنی اچھی گاڑی کو لے کے کھنڈے. یہی حال ہمارے ہاسپٹلس کا ہے، یہی حال ہمارے اسکولوں کا ہے، اور ہر یہ ہے کہ اتنی لاقانونیت اور اتنی اگنورینس پیدا ہو گئی ہے کہ سرکاری اسکولوں کی جو ٹیچرز ہیں تنخواہ کو سرکاری اسکولوں کی لیتے ہیں اور سب نے پرائیویٹ اسکول کو لیتے ہیں، اور پڑھانے کے لیے کوئی تیاری، اور وہ سارے پولیٹیکل پارٹیوں کے ورکرز. تو اس چیز کے خلاف ہیں لوگوں نے آہستہ آہستہ ڈیبیٹ ڈسکشن ہوٹلوں میں بیٹھ کے دی ہوئی زبانوں پہ بیٹھ کے بھی تو یہ بتاتے پیش کی ہوئی، اور اس کے جواب میں کیا کیا. 5 تاریخ کو آپ سب لوگوں کو ریکارڈ ہوتا ہے کہ جس دن ان کے نیگوسیشن ہوئے مظفر آباد میں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے، وہ جناب قمر زمان قائرہ، پرویز اشرف، یہ سارے لوگ گئے ہوئے تھے وہاں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہیں، میں جب ایک صحافی ان سے پوچھتا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو یہ رانا صاحب کی اور قمر زمان قائرہ دونوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مذاکرات کوئی نہیں ناکام ہوئے، ہماری بات چیت جاری ہے، اور 7 تاریخ کو ہم پھر بیٹھیں گے. اگر میں کہیں کوئی ڈیٹ اگر چھوٹی موٹی آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے یاد کرائیے گا. اور 4 تاریخ کو انہوں نے آپریشن سٹارٹ کر دیا، اور اس کمیٹی کے اندر جو سب سے ریشنل بات کرنے والا، ہمبل بات کرنے والا بن رہا تھا، وہ کئی جگہ میں جلسہ کر دی تو واپس آیا تو پہلے کے مقام پر 5 تاریخ کو اس پہ اٹیک کیا. جان تو لینا عمر نذیر کی مقصد تھی، لیکن بیچ میں تو انہیں کا ساتھی تھا جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک مقتدر تھا، وہ تو ایٹ دا اسپاٹ ان کی گولیوں سے شہید ہو گیا، اور عمر نذیر سیویئرلی انجر ہو گئے. یہ تو اگر وہ یہاں سے گزر گئی گولی تو اگر وہ تو ادھر بھی لگ سکتی تھی، ادھر بھی لگ سکتی تھی، ادھر بھی لگ سکتی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا ذرا تھوڑا بڑا ہے.
تو اسی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے لے گئے کہاں سے ہم. اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ تو ختم ہو چکے ہیں, از ڈیڈ, از نو مور. تو پھر سی ایم ایچ کے لوگ چونکہ ربلا کوٹ ظاہر ہے وہ بالکل مقامی آدمی تھے, تو ہمارے یہاں ویسے بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں, رشتے ناتے ہیں لوگوں کے, تو اور انڈسکریمنیٹ پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے سی ایم ایچ کے سامنے, اور وہاں گولیاں ماری گئی. اور ابھی تک صحیح تعداد کسی کو نہیں پتا کہ اس دن جو آپریشن 5 تاریخ کی رات کو جو آپریشن ہوا اس میں کتنے لوگ مارے گئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے. 150 قریب تو اس دن انہوں نے لوگوں کو ارسٹ کیا, غیر کیا. ہمارے پاس آفیشیل فگر صرف وہ ہے جن کے ورثہ بتاتے ہیں وہ 100 آدمیوں کی ہے. 700 بندوں کی جو ناموں کے ساتھ لسٹ چھپی ہے کہ یہ لوگ ارسٹ ہے. 150 بندہ ایسا ہے جو انفورس ڈسپیئرڈ ہے. اور روزانہ ایک پرامن گھٹنا میں لوگ بیٹھے ہوئے. اب کبھی کہتے ہیں جی اس میں بسلا بردار ہیں, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو نہیں چلا رہے نا. میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس اپنا کوئی ریوالور ہے یا فار انسٹنس آرگومنٹ کو مان بھی لیا جائے تو کسی نے کوئی تھانے پہ جا کے حملہ کیا ہو, کسی نے سیکورٹی فورسز کے کسی کیمپ پہ حملہ کیا ہو, اس نے کوئی ویپن چلایا ہو, تو پھر تو ہم کہیں کہ واقعی اس میں ہمارے پورے آزاد کشمیر میں لوگوں کے پاس اسلحہ ہے اور وہ انہوں نے ہی دیتا ہے. کیونکہ اس وقت جب یہ سواب سمجھ کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے, اور جو بڑے بڑے کیمپ جن کو ہینڈ اوور کیے ہوئے تھے وہ آٹا بھی بیچتے تھے پرائیویٹ, وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی, اور ساتھ میں ایسا بھی بیچتے تھے. جس کے پاس 4 پیسے تھے وہ بیچ دیتا. تو وہ لوگوں کے پاس اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسلحہ ہے, لیکن لوگوں نے اس اسلحہ کو کوئی یوز نہیں کیا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ آدمی جس کو آپ نے جان سے مارنے کی کوشش کی, جس دن اس کو تھوڑی سی بھی ہمت ہوئی تو اسٹیج پہ آ کے اس نے ڈکلیئر کیا ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں خشک ہو گئی یہ کہتے کہتے کہ یار ہم تمہارے خلاف نہیں. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ تم کیوں کہتے ہو؟ جو لوگ ہیں ہمارے بچوں کے سینوں میں گولیاں بو رہے ہیں, ان کے سامنے تمہاری فریاد کی اوقات کیا ہے؟ یہ طاقت کی درمیان ہے, اور اس طاقت کی دنیا میں امریکہ طاقتور ہے نا. روزانہ امریکہ کو ایران کو دھمکی ہوتا ہے اور رکھتے 2-4 جہاز ہی نہیں دیتا ہے. تو آج پوری دنیا کے جو ادارے ہیں جو اسٹیٹوں کو انسربل بناتے تھے وہ irrelevant. اور اس irrelevant دور میں بھی آپ ڈائسپورا کشمیری نے جس جرت کے ساتھ, اس بہادری کے ساتھ, روزانہ نیوز آتی ہیں آج اتنے لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کر دیے گئے ہیں, کینسل کر دیے گئے ہیں, اتنے لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے, اتنے لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈال دیا گیا. لیکن کوئی ان باتوں کی پرواہ نہیں. جب کون کی بقا کا سوال تو لوگوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے بھی وہ کم گیا. میرا اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے بھی تو آج وہ دن نہیں ہے تو اس اختلاف کو دہرایا جائے. کیوں کہ مجموعی طور پر, اور یہ کوئی راولا کوٹ کا ہی سوال نہیں ہے, یہ ہر ضلع کا سوال ہے. کشمیری جو لوگ بھی ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر پیدا ہوئے گروہ ہوئے, پنڈی جاتے ہیں, شناختی کارڈ دیکھتے, 2-4 تھپڑ لاتے ہیں تو مارنا مسواک سمجھتے ہیں. اور آپ 21ویں صدی میں دیکھیے کہ جو ملک کل تک ان کے حلق خشک ہو جاتے تھے کہ تیرا میرا رشتہ کیا, تو آٹے کی بڑھتے انٹرنیٹ, چلو انٹرنیٹ کو ہم ریشنلی مان لیتے ہیں, میڈیسن جو ہے وہ نہیں جانے دیتے. کوئی اگر فروٹ 1 درجن کیلا جو خاص کر کے یہ جو میرے پاس زیادہ اطلاع, یہ جو آزاد پتن کی طرف سے جو کراس کرنے والے لوگ, تو وہ نہیں جانے دیتے. وہ کھا کے یا تو پھینک دو یا پھر پیسے دو, اور پیسے وہ مانگ دیتے جو
ایک بندے کے جیب میں اس نے پیسے ہوٹل ہی تھی کہ رشوت دے گی. تو جو ملک اپنے آپ کو اسلامی بھی کہے اور اس کے حکمران اپنے آپ کو وہ اپنی گفتگو کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک سے شروع کرے، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہاں انسان بستے ہیں، 100% مسلم آبادی ہے، اور اس مسلم آبادی کو ہم یعنی اس کا رزق بند کر رہے ہیں، اس کے اراض مال کی سہولتیں ختم کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ گستاخی کر لی کہ انہوں نے آپ سے چند مطالبے مانگ لیے. تو میرے دوستو، جو نہیں باشعور پاکستانی ہے، وہ بھی لاہور میں راول پنڈی میں جتنی بھی ہمارے تحریک تحریکوں کے لوگ جو پاکستان کے لوگوں کا حقیقی درد رکھتے ہیں، وہ اس کو جاگیردار نہیں ہے، وہ کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، وہ کوئی سہولت دار نہیں ہے، جو عوام ہے وہ بھی ایک بہتر زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، وہ آج آپ کے ساتھ سولیڈیٹی میں کھڑے ہیں. راول پنڈی میں بھی کھڑے ہیں، لاہور میں بھی کھڑے ہیں، اور کراچی میں بھی کھڑے ہیں. لیکن جو پاکستان کا میڈیا ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے میں نے یونائٹڈ نیشن میں انٹروینشنز کی کہ پروٹیکٹ ہز لائف از انڈر ڈینجر، وہ افسار جو روزانہ صبح اس کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے کشمیری کو گالی دینے سے، اور اختتام بھی وہ گالی سے کرتا ہے، اور ایسے چن چن کے بدبودار قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھاتا ہے. جیسے مطلب یہ کہ کشمیری کو گالی دینے سے ان کو کوئی ثواب ملتا ہے یا ان کی کوئی روحانی تسکین ہوتی ہے. تو آج آپ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں کے سینوں میں گولیاں پائیں گے اور یہ آپ ان کا پیار آپ کے لیے اچھل اچھل کے وہ جن ماؤں کے بیٹے آپ نے چھینے، جس باپ کے بڑھاپے کی لت ہی چھینی، ہندوستان والوں نے ان کے لیڈر کو گرفتار کیا تھا، تو اس کے بعد کشمیر نے ہندوستان پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیا. جب شیخ عبداللہ کو گرفتار کیا، انہوں نے کہا جو ملک ہے ہمارے اتنے بڑے لیڈر کا احترام نہیں کر سکتا تو اس کے سامنے ہماری کیا وقت ہوگی. تو اس دن سے بدل دیا کہ انہوں نے ان کا فیض بند کیا کہ انڈیا پہ بھروسہ نہیں کیا. تو آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ ہماری ان پریگننٹ عورتوں کو گولیاں مار کے، تو آپ یہ توقع کریں پھر کہ آپ اس رشتے کی آڑ میں لوگوں کو دوبارہ پلیٹ کو بنا لیں گے. یہ ہوتی ہے نا. آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں نا، سردار ابراہیم کی بےعزتی ہم نے نہیں کی، ہم نے تو اس کا ہمیشہ احترام کیا، احترام سے نام کیا. لیکن آپ نے سردار ابراہیم صاحب کو گرفتار کیا 1949 میں، آپ نے اس پہ ان کے خلاف غداری کا فتویٰ FIR کاٹی اور آپ نے ان کو اریسٹ کیا. نہیں تو پتا پڑھ لیجیے سردار ابراہیم صاحب نے لکھی 3 مہینہ آپ نے قصر ناز کراچی میں ان کو پہلے کا نہیں میں رکھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کشمیر نہیں جا سکتے. اب لگا دیا انڈکلیئرڈ. اور اگر کسی بندے کی مدد سے وہ پنڈی جم پہنچے تو آگے میں نے اس کی وجہ سے جو ان کے 2 نوکر تھے جو گھر میں کام کرتے تھے، تو اطلاع ہو گئی اسی رات ان کو گرفتار. سردار سید صاحب سے ہم نے کیا کرا، ہم نے تو ہمیشہ ان کا نام ادب احترام سے کوٹلی سے میں نے گھسیٹا یا ان کی FSF نے گھسیٹا، ان کی سیکورٹی فورسز ان کو گھسیٹا. اور 19 مہینے میں نے قید کیا تھا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے 19 مہینے قلندری جیل میں رکھا وداؤٹ اینی ٹرائل. کہ جرم کیا ہے ایک بندے کا. وہ تیج خورشید جو جناح صاحب کے پولیٹیکل سیکٹری تھے، جنہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر دن رات کام کیا، ان کو مظفر آباد کے عوام سے نکال کے تو دھلائی کیمپ میں رکھا. شاید ہمارے یہ نوجوان ان کو نہ پتا ہو، دھلائی کیمپ پورے پاکستان میں مشہور تھا ٹارچر کے حوالے سے. تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی جو بھٹو صاحب کو مخالفین تھے نا، وہ ساری دھلائی میں لا کے رکھے ہوئے تھے. اور کوئی اس کی کچھ لوگوں کو پتا ہو، وہ تاریخ اور بہت سارے جو لوگ تھے. تو توہین تو انہوں نے کی ہمارے DCIS کہتا ہم نے تو ان کی، ہم نے تو برسہ برس تک ان کو اپنے کندھوں پہ رکھا. ہم نے کبھی ان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، کبھی ان کی شان میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ جو ان کی شریان شامل ہو. ہاں یہ کا اختلاف تو کیا علماء کرام میں کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ سنی، یہ جو اختلافات ہیں
تو کیا اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو عقیدے کی اختراع کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دو گے تو ان کو انفورس ڈسپیئر کر دو گے؟ تو میرے دوستوں وہی قوم آزاد جو درست اندازہ لگاتے ہیں کہ دوسرا جو مجھے رول کر رہا ہے اس کے دل میں میرا احترام کتنا ہے. اور یہی میں نے ضرور کیا کہ جب میں کراچی سے پڑھ کے گیا تو میں نے کہا کشمیر گیا ہوا ہے تو یہ یو این کی ریزولوشنز تو پڑھ لو. ان ریزولوشن میں ہندوستان کا بھی رول لکھا ہوا، پاکستان کا بھی رول. ہندوستان نے کیا کرنا ہے پاکستان میں؟ سمجھتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج آ کے کشمیری دوبارہ 13 اگست کی وہ ریزولوشن جو شاید ہی میری کوئی تقریر ہے جس میں نے یہ 13 اگست کی اس کے ٹروس اگریمنٹ کو نہ ہوتا تو میں نے کہا اس کو پڑھ تو لو. آغا شاہد کی موجودگی میں سردار ابراہیم صاحب موجود تھے اور راولہ پور سارے ہمراج کا دن بنا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے ان سے پوچھا جائے کہ یہ ریزولوشن ہے آپ کی قوم مطالعے کی ریزولوشن کی بات کریں. اس ریزولوشن میں تو آپ کو کہا گیا ہے کہ ود ان اے ویک یعنی 4th ویک کا مطلب ہوتا ہے ویک کہ آپ نے اپنی ساری آرمی نکال دی ہے اور وہ تمام لوگ جو لڑائی کی در سے کشمیر سے گئے چاہے وہ لاہور کا سے گیا ہے یا پشاور سے گئے ان کی یہ رسپانسبلٹی پاکستان کی ہے کہ ان کو وڈرا کرنا. اور انڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے بینک آف دا آرمی وڈرا کرنا. سری نگر کی گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ نے جس وقت یہ رپورٹ کرنی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وارڈرس یا جو لڑائی کی در سے داخل ہوئے وہ ہو گئے. اور یہاں یو این نے یہ کہا کہ اس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں انڈر دی سپرویژن آف یونائیٹڈ نیشن ایک لوکل اتھارٹی اسٹیبلش ہوگی. لوکل اتھارٹی نے بنا رہی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سردار ابراہیم صاحب کو اٹھا کے بنا رہی صدر آزاد کشمیر اور سال کے اندر ان کو اتار بھی دیا. ہم نے تو نہیں ہوتا کوئی کوٹری میں ان کے خلاف تو نہیں جلوس نکلا کے ان کو نکالو اس وقت تو. اور وہ کوئی بھائی ہے وہ کوئی کشمیری قوم کے لیڈر بھی نہیں. وہ تو ہماری جو یہ پلندری ڈویژن اور راولہ پور ڈویژن اس کانسٹیٹوئنسی کے وہ منتخب ایک ایم ایل اے اور یہ بھی آن ریکارڈ رہنی چاہیے کہ سردار ابراہیم خان صاحب کو مہاراجا ہری سنگھ کے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل تھے. اور ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل کو جو لوگ بھی سیاست سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں تو وہ حکومتوں کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کرتے. کوئی بتائے کہ کون سی موومنٹ سردار ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں کوئی رائٹ کی موومنٹ یا کوئی ڈیموکریسی کی موومنٹ یا کوئی مہاراجا کے خلاف کسی جلوس کی انہوں نے قیادت کی. اور پھر یہ ہے کہ وہ بائی دا وے مسلم کانفرنس کے کسی عہدے پہ بھی وہ مدعا کر رہی تھی. جو مسلم کانفرنس کی جو پوری ہرارکی ہے وہ تو کتابوں میں موجود ہے کہ اس میں اس کا صدر کون تھا، اس کا جنرل سینئر نائب صدر کون تھا، نائب صدر کون تھا، جنرل سیکرٹری کون تھا. آپ نے 1947 کے بعد وزارت امور کشمیر کے اوپر ٹیبل سٹوریز دی ایسے ہی جیسے ہمارے مانگ کے جو شہدا ہے. تو مانگ کے شہدا تو بالا کوٹ کے اندر رہنے کے لیے سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید یہ بغاوت وہ تھی جو سکھ کنگڈم کے خلاف تھی. اور سید احمد شہید کو اور اسماعیل شہید کو کون سپورٹ کر رہا تھا افغانستان کیونکہ یہ پورا ایریا جو پشتونخوا کا تھا یہ بیسیکلی پارٹ آف افغانستان. مہاراجا رنجیت سنگھ نے ان علاقوں کو مفتوحہ بنایا اور اپنے پنجاب کے ساتھ انیکس کیا تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں مقامی بغاوتیں کریں. جب وہ بغاوتیں ہیں نہیں مہاراجا رنجیت سنگھ واز اے ویری اسمارٹ رولر. اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کو افغانستان والوں نے اچھایا ہوا. انہوں نے کہا انگریز نے اسی کنگڈم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا جو پشتونخوا کے مسلمان تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اور یہ لوگ سارے جو ہے اور مہاراجا رنجیت سنگھ نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی اس تحریک میں اس بغاوت میں شہید ہوئے انہیں عبرت نہ سزا. وہ شہید ہیں ہمارے لیے قابل احترام شخصیت ہیں لیکن وہ تحریک آزادی کشمیر کی ان کی جانیں بھی وہ تو سکھ کنگڈم کے خلاف بڑے کوٹ کی بغاوت ہے. لیکن آج تک ہمارے ذہن تو تاریخ کا جو مرڈر ہوا ہے ہم نے ایک کنفیوژن تھینکس ٹو سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کہ آج لوگ ہیں تھوڑا سا انٹرنیٹ بیاریاں بھی پڑھتے ہیں اور ڈے بائی ڈے وہ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں کو سمجھنے میں ان کو آسانی لگتی. ورنہ نہیں تو انہوں نے تو ساری ہسٹری کا کورس ہی بدل دیا.
جس کسی کا کوئی رول نہیں تھا اس نے 4 پیسے دے دیے, اس کے 200 روپے اس کے کار میں ملتے. لیکن یہ آزاد کشمیر اسی خطے کے لوگوں کو سب کو تو آزاد کشمیر میں یہاں کیا چیز 4 پاورفل لینڈ آفیسر پاکستان میں they behave like it was right. کہ آزاد کشمیر کا کوئی صدر, ایک دفعہ سردار ابراہیم صاحب کی 3 مہینے تنخواہ نہیں دی جب وہ صدر, تو انہوں نے چیف سیکرٹری کو بلا کے کہا, ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو تنخواہ ملتی ہے؟ میں کہا ابھی ملتی ہے. میں کہا کتنی تاریخ کو آتی ہے؟ 5 تاریخ کو میرے اکاؤنٹ میں آ جاتی. اس نے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ میں ادھار نوکری کروں گا؟ تو میں ٹائم ٹو ٹائم ملتی ہے میری تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں 3 مہینے سے نہیں آئی ہے. تو یہ تو عالم ہے ہمارے جو چیف سیکرٹری جی او سی میری جو ہے وہ تمام فیصلے کرتا ہے کہ کس پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے کس کو نہیں لانا. تمام ترقیاتی اسکیموں کو وہ سپروائز کرو, کس ترقیاتی اسکیم کو اگر آپ کے ایم ایل اے نے یا وہاں کی گورنمنٹ نے رکھا بھی ہے تو وہ ایک آتی ہے نا کٹوتی, ان کٹوتیوں سے وہ اسکیم کو دی رہ جاتی ہے, وہ پیسہ ٹرانسفر کسی اور جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے یا پاور فل لوگ ہوتے ہیں یا اقتدار کے عوام میں یا پاور سیکٹر کے قریب رہتے ہیں. تو یہ تو عالم ہے کہ جو بجٹ فیکس میں دیا جاتا ہے وہ بجٹ آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی پہ خرچ نہیں ہوتا, اور جو کوئی بھی ان کا احساس کرنے کی کوشش کرتا ہے گڑا ہے یا نہیں ان کے پاس یہ نہیں. آج کل ایک اور نیا سوچا تھوڑا پہ کہ اسرائیلی جو ہے وہ میں نے ایسے ویپن دیکھے ہیں جی جو پاک آرمی کے پاس نہیں ہے. اب کون سا ویپن ہے بھائی ہمارے پاس سے آپ خریدتے ہو, ہمارے پاس سے ہی اسرائیل بھی خریدتا ہے. ایسا کون سا ویپن ہے جو پاک آرمی نے نہیں دیکھا تو وہ رب رپورٹ پہنچ گیا تمبرانا سٹا یہ کہ تبر کا سوٹا واقعی انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن وہ پھر اس کو تبر اسرائیل میں نہیں ہوتا نا, تبر تو ہمارے مقامی وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ لوگ ہیں ایک اب نسل کے بعد آپ نے ایک تاریخ کے بعد ایک خطے کے بعد آج اگر آپ اپنی زندگی کو اتنا مصروف بنا دو گے کہ اپنے لوگوں کے دکھ درد کو نہ محسوس کر سکو اور انہیں میں بیٹھ کے اپنی بے عملیوں کو چھپانے کے لیے انہیں میں کیڑے تلاش کرو گے, تو یاد رکھو کہ ایک وقت میں آپ کو آزاد کشمیر میں انٹری فیس بھی دے گی. ویسے تو ایئرپورٹ پہ دیتے ہی, ایئرپورٹ کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں لوگ؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں جس طریقے سے ہم جیسے کسی کو جانے چاہنے والا ہو جاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار ہماری فیملی آ رہی ہے کیا کرنا, تو یہاں پورے پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی ایک سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ریسپیکٹ کی ایک آج سے کتنا عرصہ تک پہلی دفعہ جس وقت ہے بارسٹر سلطان محمود چودھری جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے تھے, اس وقت انہوں نے یہ موو کیا, لیکن آج تک اس کی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں. اور بہانے کیا کرتے ہیں لوگ زمینیں نہیں دیتے, یعنی ان کو ان زمینوں پہ قبضہ کرنے کے تو سارا اختیار موجود ہے لیکن ایک اجتماعی ترقی کے لیے ان کے پاس زمینیں نہیں. تو یہ چیزیں اگر نہیں سمجھیں آپ لوگ دن رات محنت کرتے حلال, اب سب سے زیادہ قابل احترام وہ کرتا ہے جو اپنی اولادوں کو محنت پر اپنی محنت سے ان کو پڑھاتا ہے, اپنی محنت سے ان کے کپڑے خریدتا ہے, ان کو اعلیٰ تعلیم دیتا ہے. اس لحاظ سے آپ لوگ اس کو طریق ہو بہت ہی قابل احترام ہو. صرف پیسوں کے ساتھ اگر تھوڑا یہاں کا شعور بھی وہاں بہنے شروع کر دے کہ یہاں آپ کا ایم پی آپ اس کو فون کریں تو آپ کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ فون پہ حل کرتے ہیں. آپ یہاں کے بڑے سے بڑے کسی وزیر سے ملنا جائیں آپ کو صرف ایک میل کرنا, آپ کو ریزن لکھنا کہ میں کیوں آپ سے ملنا چاہوں گا. اگر وہ ریزن اس کی کمپیٹنسی میں ہوگا تو وہ آپ کو میٹنگ دے گا, ادروائز آپ کو وہ ایڈریس دے گا کہ نہیں یہ اس شعبے کو میں نہیں ڈیل کرتا ہوں, تھوڑا شخص اور اس کا نام یا اس کا میل. ہم کئی دفعہ رانگ آفیسز کو بھی اپروچ کر لیتے ہیں نا,
باقاعدہ وہ لکھا ہوا ہے. نہیں اس وقت میں ابھی جو ہیومن رائٹس کمیٹی والوں کو میں چٹھی لکھی, میں نے نام جو ہے وہ جو پہلے پڑھا تھا وہ انہوں نے واپس ہو گیا تو وہ تو ریٹائر ہو گئے. اب جو ہیومن رائٹس کمیٹی کو وہ پریزائڈ کرتے ہیں, ان کا یہ نام ہے, یہ ای میل ہے اور یہ ان کا فون. تو یہ چیزیں وہاں ایک فائل چلتی ہے, پٹواری سے چلتی ہے تو کمشنر بھیا تک, اور پھر اس پہ دستخط نہیں ہوتے, اور دستخط ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بزنس کو چھوڑا ہوا ہے. تو آپ لوگ بہت ماڈرن جدید نظاموں کے ساتھ وابستہ ہو, جہاں ڈیموکریسی ہے, جہاں ٹرانسپیرنسی ہے, جہاں اکاؤنٹیبلٹی. ابھی لوگ ہمارے افسر کو پروپیگنڈا کرتے ہیں, وہ جی آئس کا بڑا ڈراتے ہیں. بھائی وہ لوگ جن کی رائٹ آف اپیل ختم ہو گیا, جو ابسکانڈر ہیں, کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں ہوئے, ان کا آرڈر ہے کہ جہاں بھی ملے تو گرفتار کرو. کچھ لوگ ہیں جو مختلف کیسز میں وہ تھے, بیل پہ آئے ہوئے تھے, بیل کے بعد نے کورٹ کی کسی ہیئرنگ میں نہیں گئے. نے سارے بندوں کو جن کے کیسوں کے ڈسیزن نہیں ہوئے ان کو ڈرایا گیا, ادھر نہیں جانا, جہاز سے نہیں جانا, فلاں جگہ سے نہیں جانا. حالانکہ ان کے سسٹم میں آپ سارے سر موجود ہیں, ان کو پتا ہے آپ کس جگہ رہتے ہیں. اور ایون اگر یہ جو میٹنگ کر رہے ہیں نا, تو آج اتنا انہوں نے ایڈوانس وہ کیا ہوا ہے کہ ہم جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں نا, وہ زبان بھی ان تک ٹرانسلیٹ ہوتے جاتی ہے کہ اس بندے نے یہاں کیا بات کی. سو اس نظام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس نظام میں اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے. یہاں کی پولیس سے خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری ضلعت میں وہ گھسی ہوئے نا کہ تھانے دار جو ہے جب تک پیسے نہ دو تو چوری ہونے والے مال کی رپٹ درج نہیں کرتا, اور پھر بدتمیزی. تو لہٰذا ہم ابھی بھی کہیں کوئی پولیس والا کو ہو جائے نا, تو میں نے دیکھا ہے وہ شادی میرے ساتھ جا رہے تو وہ ادھر چل رہے تھے تو وہ ادھر بیٹھ گئے ادھر ہو گئے, جو پولیس والے ادھر. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیوں جب میں پولیس کو دیکھتا ہوں تو مجھے فوری طور پر اپنا کھانا جاتا. میں نے کہا کیا ہو, انہوں نے کہا بلایا مجھے, کیا ہو گیا. آگے کسی نے پوچھا نہیں, 2 دن تھپڑ گئے مار بٹا دیتے ہیں بندے کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اور سیاسی جماعت جو ہوتی ہے یہ آپ یہ فیوچر کی وارث ہوتی ہے. سیاسی پارٹیوں میں اور جو عوام کی جو irrespective of political faith ہوتی ہیں, وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے, وہ بری دور ہوتا ہے کہ جس میں ہم سارے اگر ہوتے تو ایک مطالبہ کرتے ہیں. لیکن نظام بدلنے کے لیے, ملکوں کو آزاد کرنے کے لیے, ملکوں کے اندر بہتر سسٹم لانے کے لیے آپ کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے ان کو جو فصاحیت کی پیداوار ہے, یا جو آپ نے معاشرے کو کمیونل بنیادوں پہ تقسیم کرتے ہیں, ذات پات قبیلے کی بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں, ایک کو پورے قبیلے کی ناک بنا دیتے ہیں اور باقی سارے. اسی سے اگر پوچھو کہ کسی اپنے قبیلے کے غریب آدمی کے بچے پہ یا کسی یتیم بچے کو کبھی آپ نے اپنی جیب سے نکال کے تو اس کی جگہ کوئی فیس کاپی کوئی تو کچھ بھی نہیں, یہ ووٹ کا وقت آتا ہے, یہ سڑا نہ یہ سڑا یہ سڑا. اور یہی میرپور میں دیکھو, کوٹلی میں دیکھو, جہاں جہاں بھی مقابلے پہ ٹرائی کریں, وہ اس وقت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کس آدمی کو ووٹ دیں. یہ کبھی ہماری غمی میں شریک ہوا, کبھی ہماری خوشی میں شریک ہوا, نہیں ساڑھے کے بھیا نازی سون مطلب کس طرح جاٹا ہم راجپوت کس طرح سے چیتا اس کا. تو یہ جب تک ہم جاٹ راجپوت ملک چودھری گجر مغل سدن کرتے رہیں گے, آج اگر وقتی طور پر ہم جیت بھی جائیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سارے مطالبے مان بھی کیے جائیں, ہمارا سماج نہیں بنتے جب تک کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ٹرانسپیرنسی اور احترام کے اس رشتے کو ڈیولپ کریں. اور مجھے امید ہے کہ مطلب ہم اور جوائنٹ, چونکہ مطالبہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ انکار کرنا کہ یہ مطالبہ ٹھیک نہیں. ایجنسیاں آپ لوگ کہتے ہیں جو بھی سیاسی لوگ ہجی ایجنسیاں نہیں مار رہے, ایجنسیوں نے تو اس پورے پاکستان کی طرف بربادی کر لی کہ آج کوئی آدمی جس کے پاس 4 پیسے جیب میں ہیں وہ یہاں دکان کھولنے کے لیے تیار ہے, وہ دبئی جا کے تو بزنس کر سکتا ہے, لیکن وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے دنیا کو کہتے ہو کہ آ کے یہاں انویسٹ کرو.
اور جنہوں نے آپ کی اپیل پہ گئے بھی ہیں تو ایجنسیوں کے تنگ کرنے کی بنیاد پہ واقع، یعنی سرمایہ آپ کے ملک سے جھاڑ، اور آج کوئی آدمی پاکستان کے بینکوں میں پیسہ رکھ کے اس کو محفوظ نہیں سکتا۔ کتنی انسیکورٹی کوئی ایک سامنے تو نہیں کر رہے کہ انہیں لوگوں نے جنہوں نے لقانونیت کو فروغ دیا، بندے کو اٹھا لیتے ہیں، اس کے بعد بےچارے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار سارے اس کی تلاش کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے تو 6 دن گھر کرتا ہے، 10 دن گھر رہتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کہیں جا تو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اکثر لوگ آزاد کشمیر سے آتے ہیں پنڈی، مسٹیریسلی انداز میں وہ مر رہے ہیں، آج تک ان کے قاتل کو کچھ نہیں، کوئی قاتل ایک بھی نہیں، اور توتر کے ساتھ ہم نے کہا میں بھی اپنی گشت کر دی ہوں، آئیے وہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہ مرا ان کی ڈیڈ باڈی کسی کی 2 دن کے بعد، کسی کی 3 دن کے بعد، تو دیکھا ہے اس کے بعد تو اور یوں نہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ایک ہی ادارہ ہے جو اسٹیٹ کو انسر ہے، وہ یونائٹیڈ نیشن، باقی ملک تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں، کنسٹینٹ کا مظاہرہ کریں، پروٹیسٹرز کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن یو این جو ہے وہ باقاعدہ اسٹیٹ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں، اور ساتھ میں وارننگ دیتا ہے کہ اگر یہ چیز یہ بیہیویئر کنٹینیو رہا تو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ پہ نکال دو۔ اور یورپین یونین نے تو کہی دی ہے کہ اگر آپ کا یہ انسانی، آپ کو پتا ہے، ڈیل صاحب کو پتا ہے کہ پاکستان کتنے عرصے تک گرے لسٹ میں رہا، بڑی کوششیں کر کے گرے لسٹ سے نکلا، وائٹ میں ہے، تو اب یورپین یونین نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو اکنامیکل کنسیشن دی ہوئی ہے جی ایف ٹی پلس، اگر آپ نے اپنا یہ رویہ لوگوں کے ساتھ برقرار رکھا تو بہت جلد ہم یہ سہولت آپ سے کر دیں گے۔ لیکن چونکہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی امپورٹ کیا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کیا ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضہ دلوا دیتے ہیں، اور اب تو آرمی بھی انہوں نے رینٹ پہ رکھ لی ہے، اب اس بادشاہ کی حفاظت کریں گے، اس بادشاہ کی حفاظت کریں گے، تو کسی نے کہا کہ جی ابھی یہ تو اس طرح نیٹو، میں نے کہا یہ نیٹو شیٹو کچھ نہیں مانے گا، لیکن اگر پاکستان کی آرمی وہاں مس یوز، خاص کر کے میں نے کہا اگر یمن کی طرف جائے تو سمجھ پاکستان کو بھی لگ جائے گی، پاکستان آرمی کو بھی لگ جائے گی، اور اگر پاکستان میں ابھی کچھ اس کے حصے میں کچھ 2 سال 3 سال 4 سال گنیں گے تو پھر یہ 1 سال بھی گنیں گے، تو ہم تو سچی بات ہے دیکھ سکتے، ہم نے بہت یون کے اندر بھی ان کے مشن اور دوسرے لوگ سے سوچے، جس طرح لوگوں کو آپ گھیر رہے تو یہ ایک پرماننٹ بلوچستان ہے نا، تو وہ آپ کا لیجیٹیمیٹ پارٹ، کانسٹیٹیوشنل پارٹ، اس کے تو پڑوس والے بھی دعوے دار ہیں نا۔ لہٰذا عقل کے نہ لیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو مزید دکھ پہنچانے کی جو تیاریاں آپ نے کر رکھی ہوئی ہیں پہنچا دی ہیں، زخم دے دیے ہیں لوگوں، تو ورنہ نہیں تو سرحد جو ہے نا وہ آپ کے کوالہ پہ جس پر لگے گی، تو آپ ایک بغلیار کو روتے تھے تو اس کے بعد ایک دل پیلی جا پائی۔ بہتر یہ ہے کہ وزڈم سے کہا ہر ایک بندے کو، حتیٰ کہ میں نے مرزا صاحب کو بھی ان کی وال پہ لکھا، میں نے کہا نواز شریف صاحب ویسے پوری دنیا کی وہ کرتے ہیں، ان کا وہ اونٹ سیے ہوئے کہ وہ کم از کم یہ کہیں کہ بھائی یہ کشمیری، اور وہاں جا کے آپ ہمیں کشمیریت بتا رہے ہو، لیکن جو سینوں میں سیکورٹی فورسز کے لوگ ان کے سینوں میں جو گولیاں بو رہے تو آپ پوچھ نہیں سکتے، آپ اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ ربر کوٹ نہیں جا سکتے۔ اگر اتنے بڑے لیڈر ایجنسیوں کے اشاروں پہ آئیں گے، جائیں گے، بولیں گے، تو پھر تو پاکستان کا، ہمارا تو چلو اللہ حفظ ہے یا نہیں، لیکن پھر آپ یقین جانیں کہ پاکستان کا جو ہے نا، آپ ہیں اس طرح پاکستان کو ٹکڑے دو جس سے کہ پاکستان کا نام لے گا پاکستان کے اندر بھی۔
اور یہ وقت آیا. آپ خیبر پختونخوا میں جا کے دیکھیں, آلموسٹ 70% ایریا ایسا ہے جو دوسرے لوگوں کے کیش کاروں پہ چلتے ہیں, جن کو ممکن ہے آپ بھی گھوم جا رہے ہو. بلوچستان تو 90% ایریا جو ہے اس میں تو آپ جا ہی نہیں سکتے, وہ آپ کے لیے نو ایریا ہے. اب آپ دیکھتے کہ جب کوئی ملک اپنے ہی شہریوں پہ فائٹر جیٹ یوز کرے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ زمینی طور پر اب ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. اگر زمینی طور پر آپ ایریا کو ریکور کر سکتے ہو تو پھر تو اپنے لوگوں کے خلاف فورس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں. تو ہر بندہ اپنا فرض سمجھ کے ایک ایک دفعہ یہ دستک ضرور دے, یہ ضرور کہے کہ یہ آپ نسلوں کے درمیان وہ نفرت ہو رہے جس سے کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا شاید, لیکن ہمارے پاس ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں آپ نے کچھ دیا نہیں ہے کہ جس کو ہمیں ڈر ہو کہ ہم سے یہ کھو جائے. لیکن آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ آزاد کشمیر نہ صرف آپ کے دفاعی لینڈ, یہ آپ کی لائف لائن, شہراؤ نہیں, وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. پنجاب کی ساری زمین یہی دریائے جہلم, یہی دریائے نیلم, یہی دریائے سندھ, سو دیٹ ان کو کہا جائے کیا کرنا چاہیے. اور یہ بارود جہاں چمیلی کی پھول کی خوشبو آتی تھی وہاں آپ نے بارود کی بدبو کھلا دی. یہ نہ کریں. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے لوگوں کو کہ ہم دامے دیر میں سکھنے ان کے ساتھ ہیں, اور کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑیں گے جس فورم سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, ہماری پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اور وہ ہم نے کیا بھی ہے, یہاں بھی ہم گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, تو ہم میمورنڈم اور بھی دیں گے. ڈیمونسٹریشن کنٹینیو رہیں گے. آپ لوگ بھی وقت نکال کے, کیونکہ قوم کا آپ پر بھی قرض ہے, اس دھرتی نے ہم لوگوں کا بوجھ اٹھایا. ویسے زمین ساری دنیا کی ایک ہی جیسی ہوتی, جو گندم وہ اگاتی ہے نا دنیا, وہ چاہے امریکہ کی ہو یا کشمیر کی ہو, لیکن ہر ملک کے لوگوں کو اپنی دھرتی سے کیوں زیادہ پیار ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو شناخت دیتی ہے. تو کشمیری جو آپ کی شناخت ہے جس کو چھیننے کے کرتے ہیں, اور اس 21ویں صدی میں فرعونیت لانے چاہتے ہیں کہ آپ سارے لوگ یہ کہیں کہ غلام حاضر ہیں, یہ کہیں, یہ نہیں ہوگا. اور یہ آپ سارے لوگ یہ فرض ادا کریں کہ ان کو کہیں کہ کبھی نہیں کوئی بھی شخص روح اور جسم کے رشتے کی خاطر سجدہ سوا نہیں. شکریہ. تو sorry about time, weather area. نہیں. بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا. وائنڈ اپ کر لیں. پاکستان آپ تو ہماری جو ہے نا وہ فیس بک فرینڈس ہیں نہیں, تو ہم کیسے جو ہے نا وہ کریں گے. وہ شیئر کر دیں گے. قیوم خان نے کیا ہے نا پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے صدر عبدالقیوم صاحب جو یو کے پی این کی امریکہ کے صدر ہیں, اور یہاں جو اوکلاہوما کی باڈی ہے اس کے صدر اکمل صاحب ہیں, ان دونوں احباب کا اور بگ سوس چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور آپ تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. Sorry,